احناف ہیں نماز پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد تکبیر انتقالات یعنی پڑھتے ہیں، رکوع میں جانے کے لیے بھی اللہ اکبر، جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور پیچھے پڑھتے ربنا ولک الحمد۔ اسی طریقے سے پھر جب سجدے میں جاتے ہیں تب بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر سجدے میں جاتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یعنی اس طریقے سے ان کو تکبیر انتقالات کہا جاتا ہے، یعنی جو امام حضرات امام کہتا ہے پیچھے مقتدی سن کر یعنی کھڑے ہوتے ہیں، اور اکیلے میں بھی رکوع میں جانے کے لیے اکبر کہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ تکبیرات کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، اور یہ تکبیریں کیا اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی یا نہیں کہی تھی، اس بارے میں ہم سن لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو جب جھکتے اور اٹھتے اور جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے کہ نماز میں تم سب سے زیادہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں۔ کیا ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثرت کے ساتھ زیادہ حدیث مروی یعنی آپ سے ہے، وہ کیا فرماتے ہیں جب آپ رکوع میں جاتے تکبیر کہتے، رکوع سے کھڑے ہوتے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، سجدے میں جاتے تکبیر کہتے، کھڑے ہوتے تکبیر کہتے، اسی طریقے سے نماز مکمل کی، اور پھر فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں۔ اور حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مقام ابراہیم کے پاس ایک شخص کو دیکھا، اس نے بھی اسی طریقے سے نماز پڑھی جس طریقے سے آج احناف پڑھتے ہیں، یعنی تکبیر انتقالات کہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی تو محبت تھی، محدثین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جو رکوع کے درمیان کتنا وقفہ کیا جاتا تھا نا، صحابہ اس وقفے کو بھی یاد رکھتے تھے کہ بھئی حضور علیہ السلام رکوع میں اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے، یعنی اتنا دیر رکوع کیا کرتے تھے، قیام حضور علیہ السلام اتنی دیر تک کیا کرتے تھے، دو سجدوں کے درمیان حضور علیہ السلام اتنا بیٹھتے تھے، یعنی وہ ٹائم پیریڈ بھی یاد رکھا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک رکوع کرتے، اتنی دیر تک قیام کرتے، اتنی دیر تک سجدہ کرتے، اور اتنا دیر یعنی لگاتے تھے۔ صحابہ کرام اس ٹائم کو بھی یعنی یاد رکھا کرتے تھے۔ کیا ہے یہ محبت رسول کی علامت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، اور حضور علیہ السلام کی اتباع کی علامت ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے نا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، صحابہ کرام کیا کہتے اللہم ربنا ولک الحمد، اور ایک صحابی نے کیا کیا اللہم ربنا ولک الحمدا کثیرا مبارکا فیہ۔ تو یہ جب کلمات کہے نا تو حضور علیہ السلام نے نماز کے بعد فارغ ہو کر پوچھا یہ کس نے کہے تھے کلمات، ایک مرتبہ پوچھا جواب نہیں ہے، دوسری مرتبہ پوچھا یہ کلمات کس نے کہے تھے، تو اس نے ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کہے تھے، کہا کہ میں نے دیکھا کہ 30 یا 50 سے زائد فرشتے تمہاری طرف تیزی سے دوڑے اور ان الفاظ کو لکھنے کی کوشش کی، یعنی لکھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اتنے ان کو پسند آ گئے۔ یعنی نماز میں تسبیح کرنا یہ بھی اچھا عمل ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، یہ کیا ہے تسبیح ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ تحمید تم بھی کہو، یہ بھی ہے کہ اگر امام کے ساتھ تحمید مقتدی بھی کہتا ہے تو جس کی تحمید امام کے ساتھ مل گئی اور فرشتے بھی اس پر کیا ہے تحمید کہتے ہیں، تو جب ان کی اور لوگوں کی یہ دونوں موافق ہو گئی نا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے نماز کے اندر تسبیح بیان کرنے کی بھی یہ بھی بہت سارے فضائل